بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین. وعن معاذ بن جبل قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان شئتم انبأتکم ما اول ما یقول اللہ للمؤمنین یوم القیامہ وما اول ما یقولون له. قلنا نعم یا رسول اللہ. قال ان اللہ یقول للمؤمنین هل احببتم لقائی فیقولون نعم یا ربنا فیقول لما فیقولون رجونا عفوک ومغفرتک فیقول قد وجبت لکم مغفرتی. رواہ فی شرح سنہ وابو نعیم فی الحلیہ. عزیز طلبہ، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا انسان سے جو سب سے پہلا سوال ہوگا حدیث پاک میں اسی کا بیان ہو رہا. روایت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان شئتم انبأتکم ما اول ما یقول اللہ للمؤمنین یوم القیامہ، کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں بتلا دوں. انبأتکم، میں تمہیں خبر کر دوں. ما اول، وہ پہلی بات جو اللہ پاک مومنین سے قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا. سب سے پہلے اللہ پاک مومنوں سے کیا کہے گا؟ صحابہ کو حضور نے ایک دن فرمایا کہ اگر چاہو تو میں تمہیں خبر کر دوں، تمہیں بتا دوں. اسی طرح وما اول، وہ پہلی بات جو مومنین اللہ سے ارشاد فرمائیں گے. اللہ کیا ارشاد فرمائے گا مومنوں سے، اور مومنین اس کے جواب میں اللہ سے کیا عرض کریں گے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ میں خبر کر دوں، بتلا دوں؟ یہ حضور کا جو سوال تھا یہ تشویق کے لیے تھا، شوق دلانے کے لیے. یہ پوچھنا نہیں تھا کہ چاہو تو بتا دوں، نہ چاہو تو نہ بتاؤں، بلکہ کبھی کبھی سوال کا انداز اختیار کیا جاتا ہے تاکہ آگے جو بات ہے وہ بڑی اہم بات ہے، تو اہمیت کے پیش نظر سننے کی طرف متوجہ کرنے اور شوق دلانے کے لیے سوال کیا جاتا ہے. لہذا یہ سوال جو حضور کا ہے یہ تشویق اور ترغیب کے لیے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ہاں یا رسول اللہ بتائیے، یعنی ہم شوق رکھتے ہیں کہ وہ کون سی بات ہے، ہم متوجہ ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان اللہ یقول للمؤمنین، کہ اللہ پاک مومنوں سے ارشاد فرماوے گا هل احببتم لقائی، کیا تم میری ملاقات کو پسند فرماتے تھے؟ مومنین عرض کریں گے ہاں. یقولون نعم یا ربنا، تو اللہ پاک پوچھیں گے لما، کیوں؟ یعنی تم جو ہماری ملاقات کو پسند کرتے تھے کس وجہ سے؟ تو مومنین کہیں گے رجونا عفوک، اس لیے کہ ہم آپ کی معافی اور آپ کی مغفرت، آپ کی بخشش کی امید رکھتے تھے. اس لیے ہم پسند فرماتے کہ آپ سے جب ملیں گے آپ ہمارے گناہ کو درگزر کریں گے، ہماری مغفرت کریں گے، ہمیں معافی دیں گے. یہ سن کے اللہ پاک کا جواب ہوگا فیقول قد وجبت لکم مغفرتی، جب تم مجھ سے اس طرح کی امید رکھتے تھے تو چلو تمہارے لیے میری بخشش واجب ہو گئی. معلوم یہ ہوا کہ بندہ جب اچھا عمل کرے گا اور اللہ سے اچھا گمان رکھے گا تو اللہ پاک بندوں کے گمان کے اعتبار سے فیصلہ فرمائے گا. جیسا کہ ایک روایت میں انا عند ظن عبدی، بھی میں اپنے بندوں کے گمان پر ہوں، یعنی جیسا میرا بندہ میرے ساتھ گمان کرے گا اسی طرح میں اس کے ساتھ سلوک کروں گا. دوسری روایت حضرت ابو ہریرہ کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اکثروا ذکر حازم اللذات. حازم یہ حزم سے ہے جس کے معنی کاٹنے، قطع کرنے کے،
کھو دینا، گم کر دینا. اور اسی کے ساتھ ایک لفظ ہادم آتا ہے دال ہدم سے، جس کے معنی ڈھا دینا، گرا دینا. بعض لوگوں نے روایت میں ہاضم اللذات کے بجائے ہادم اللذات پڑھا ہے، لیکن جو حدیث منقول ہے سند کے ذریعے اس میں دال کے بجائے زال ہے، زال صحیح ہے، ہادم کے بجائے ہاضم. لفظاً جو مروی ہے سند کے ساتھ وہ زال کے ساتھ ہے، معنی کے اعتبار سے ہادم دال والا لفظ بھی صحیح ہوگا، مگر اس طرح حدیث میں سندوں سے یہ لفظ منقول نہیں ہے. تو ہاضم اللذات کا مطلب ہوگا کہ دنیا کی لذتوں کو کاٹنے والی چیز، ختم کرنے والی چیز. حضور نے فرمایا اکثرو ذکر ہاضم اللذات، کہ دنیا کی لذتوں کو کاٹنے والی، ختم کرنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. مراد اس سے الموت ہے، موت کو کثرت سے یاد کرو. جب موت کا تصور انسان کے دل دماغ پہ آ جاتا ہے تو دنیاوی زندگی سے آدمی الگ ہو کر کے آخرت کی تیاری میں لگ جاتا ہے، اور اس کی دنیاوی زندگی بھی آخرت کی تیاری کے لیے وقف ہو جاتی ہے. ہر وقت نیک اعمال کرنے کا شوق رکھتا ہے، برے اعمال سے بچنے کی فکر کرتا ہے. تو اس طرح یہ موت کو کثرت سے یاد رکھنا دنیا کی لذت کو مٹانے اور ختم کرنے والی چیز ہے. چنانچہ نسائی میں اسی حدیث کے ساتھ کچھ اور بھی الفاظ منقول ہوئے، فَإِنَّهُ لَا يُذْكَرُ فِي كَثِيرٍ إِلَّا قَلَّلَ وَلَا فِي قَلِيلٍ إِلَّا كَثَّرَ. کیونکہ یہ موت جس کو کثیر چیز میں یاد نہیں کیا جاتا مگر یہ اس کو کم کر کے رکھ دیتی، اور قلیل چیز میں یاد نہیں کیا جاتا مگر اس کو کثیر بنا کے رکھ دیتی. مطلب یہ ہے کہ مال و دولت کی کثرت ہو اور اس کے ساتھ اگر موت کو یاد کرتا رہے تو یہ موت مال کو کم کر دے گی. کم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس مال والے کو دنیا سے بے رغبت بنا دے گی، دنیا کے سلسلے میں زہد کی زندگی گزارنے پر آمادہ کرے گی، اور اس طرح سے وہ مال میں کمی کا ذریعہ ہے، یعنی اسی مال کو مقصود نہیں بنائے گا بلکہ اس سے وہ کنارہ کش ہونے لگے گا. اور اگر مال کم ہوگا اور موت کو یاد کرتا ہے تو مال کی قلت کو یہ موت کی یاد ختم کر کے اس کو کثرت سے بدل دے گی. مطلب یہ ہے کہ جب آدمی سوچنے لگے گا کہ بھائی موت تو آنی ہے، اب اس مال چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو اس کا کیا ہے، چلو یہ مال جو تھوڑا ہی سا ہے بس ضرورت کے وقت اتنا کافی ہے، اس طرح سے اس کے دل میں قناعت پیدا ہو جائے گی. اور قناعت یہ سب سے بڑی غنا ہے. آدمی اس پر اکتفا کرے گا، فضول خرچی سے بچے گا، اور اس معنوی اعتبار سے گویا کہ اس کے مال میں کثرت ہو جائے گی. بہرحال دنیا کی لذتوں، دنیا کی فانی خواہشات کو آدمی موت کو یاد کرنے سے سمجھ جاتا ہے، اور اس طرح سے مال کی محبت دل سے نکل جاتی ہے. اور جب مال کی محبت دل سے نکل جائے گی تو ہر برائی کی جڑ کٹ جائے گی اور یقیناً نیکیاں ہونے لگیں گی. حضور نے فرمایا اکثر ذکر ہاضم اللذات الموت، کہ لذتوں، دنیاوی خواہشات، دنیا کے مزے کی چیزوں کو مٹانے اور ختم اور کاٹنے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو. آگے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ سے حیا کرنے کا کیا حق ہے. حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا، قال ذات یوم لاصحابہ
استحیوا من اللہ حق الحیا، کہ اللہ سے حیا کرو ویسے جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے، یعنی اللہ سے ڈرتے رہو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ بلا شبہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، والحمدللہ، اور اللہ کی ہم تعریف ہے اس پر، یعنی جیسے حیا کرنا چاہیے اس طرح تو حیا کرتے ہیں، ڈرتے ہیں، یعنی امر کو بجا لاتے، اور جو نہیں کے قبیل کی چیزیں اس سے ہم بچتے ہیں، اور یقیناً یہ اللہ کی توفیق سے، لہٰذا اس پر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، ہم اللہ سے حیا کرتے والحمدللہ، اور اللہ کی تعریف ہے، یعنی یہ حیا کی توفیق اللہ سے ہے جس پر ہم اللہ کی تعریف کرتے ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس ذالک، کہ حیا یہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، بس اتنا کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں، امر نہیں امتثال اجتناب کرتے ہیں، اور اللہ کی اس پر تم تعریف کرے، یہ حیا کی حقیقت نہیں ہے۔ لیسا ذالک، حیا یہ نہیں ہے جو تم بیان کر رہے ہو، بلکہ ولیکن من استحیا من اللہ حق الحیا، حیا حقیقت میں کیا ہے؟ فرمایا حضور نے البتہ جو کوئی اللہ سے ایسی حیا کرتا ہے جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے، فلیحفظ الراس، تو وہ اپنے سر کی حفاظت کرتا ہے، وما وعا، اور جو بھی سر کے ساتھ لگی ہوئی چیزیں ہیں، جوڑی ہوئی چیزیں ہیں، سر کے ساتھ والی چیز، ان کی بھی حفاظت کرتا ہے، ولیحفظ البطن، اور اسی طرح وہ پیٹ کی حفاظت کرتا ہے، وما حوا، اور جس کو بھی پیٹ شامل ہو، جس کو احاطہ کیے ہوئے ہو، گھیرے ہو، سب کی وہ حفاظت کرتا ہے، ولیذکر الموت، اور چاہیے اور وہ موت کو یاد کرتا ہے، جو کوئی اللہ سے حیا کرے جیسے حیا کا حق ہے، فلیحفظ، تو چاہیے کہ سر اور اس کے ساتھ کی چیز اور پیٹ اور اس کے ساتھ کی چیز کی حفاظت کرے، ولیذکر الموت، اور چاہیے کہ موت کو یاد کرے، موت کو یاد کرے، والبلا، بلا، بلے یا بلا سے ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کو کہتے ہیں، موت کو یاد کرے اور ہڈیوں کے بوسیدہ ہو جانے کو یاد رکھے، ومن اراد الاخرہ، جو کوئی آخرت کا ارادہ کرے، ترک زینت دنیا، تو وہ دنیا کی زینت کو چھوڑے، جو آخرت کی بھلائی چاہتا ہے وہ دنیا کی زینت کو ترک کرتا ہے، فمن فعل ذالک، پس جس کسی نے ایسا کیا، یعنی یہ ہدایات جو میں نے بتائی ان پر عمل کیا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو در حقیقت اسی نے اللہ سے ویسی حیا کی جیسے کہ حیا کرنے کا حق ہے، یعنی حیا کرنے کا حق ادا فرما دیا۔ حیا کیا ہے تفصیل سے شروع میں روایت آئی ہوگی، اس میں کلام ہو چکا ہوگا۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام جو ایک خاص معنی میں حیا کو لیتے تھے، اسی پر حضور نے حیا کی تفصیل بیان کی، بتایا کہ حیا کا ایک بہت ہی وسیع مفہوم ہے، اور یہ وسیع مفہوم جو حیا کا ہے وہ صحابہ کے ذہنوں میں نہیں تھا، حیا کو وہ عام متعارف معنی میں لیا کرتے تھے، اور اسی وجہ سے وہ سمجھتے تھے کہ ہم تو حیا کرنے والے ہیں، الحیاء شعبۃ من الایمان آ چکا ہے روایت ماقبل میں، اور یہ توفیق اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہٰذا الحمدللہ کا ہم اس پر اللہ کی حمد کرتے ہیں۔ حضور نے لیسا ذالک کہہ کے بتایا کہ حیا کا وہ وسیع مفہوم جو اصل میں حیا پر فٹ ہوتا ہے وہ تم سمجھ نہیں رہے، حیا کا عام مطلق مفہوم مراد لے رہے ہو، اصل حیا یہ نہیں ہے، اصل حیا یہ ہے۔ حضور نے ایک بات تو یہ بیان فرمائی کہ سر کی حفاظت کرے، وما وعا، وعا یعی سے، وعا ماضی کا صیغہ ہے جس کے معنی یاد کرنے، اکٹھا کرنے کے، مطلب ہے کہ سر جن اعضاء کو اکٹھا کرے، یعنی سر میں اندر میں دماغ ہے، دماغ کی سوچ ہے، اسی طرح
سر کے ساتھ لگا ہوا عضو، آنکھ، کان، ناک وغیرہ، زبان، منہ وغیرہ ہے، یعنی ان سب کو گناہوں سے بچایا جائے، کہیں غلط نظر نہ پڑے، کوئی غلط بات نہ بولے، غلط سوچ دماغ میں نہ آئے، غلط چیز، حرام چیز کو منہ سے نہ لگائے۔ یہ ساری چیزیں سر اور اس کے ساتھ لگے ہوئے عضو کی حفاظت کرنے کے معنی میں۔ سر کی حفاظت کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ سر اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہ جھکے، اور یہ سر کسی اور کے لیے سجدہ کرتے ہوئے استعمال نہ ہو، اور اللہ ہی کے لیے اگر سر سجدے میں جھکے تو اس میں ریاکاری نہ ہو، اس میں مکاری اور دکھاوا سناوا نہ ہو، اور ایسے ہی اکڑ کر غرور اور تکبر سے سر کو بلند نہ کیا جائے۔ وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا حَوَى، اور چاہیے کہ پیٹ کی حفاظت کرے یا جس کو پیٹ شامل ہو۔ ما حوا، یا حوا یحوی سے اس کے معنی شامل کرنے کے، اکٹھا کرنے کے، جن اعضاء پر پیٹ مشتمل، مثلا پیٹ سے لگے ہوئے حصے ہیں، پیٹ کے اندر سینہ ہے، دل ہے، اس سے نیچے کی شرمگاہ ہے، پاؤں وغیرہ ہے، یہاں تک کہ لگے ہوئے ہاتھ بھی ہیں، یہ سب گناہوں سے محفوظ رہے۔ یہ در حقیقت حیا ہے، یعنی پاؤں کے ذریعے گناہ کا راستہ نہ چلا جائے، ہاتھ کے ذریعے گناہ کا کام نہ کیا جائے، سینے میں، دل میں برے خیالات ہے، گندے عقائد وغیرہ نہ آنے پائے، یہ سب حقیقی حیا ہے۔ اور جب آدمی موت کو یاد رکھتا ہے اور مرنے کے بعد اپنے بوسیدہ ہونے کو پیش نظر رکھتا ہے تو اپنے پیٹ کی، اپنے سر کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ پیٹ کی حفاظت کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ پیٹ میں حرام مال نہ جانے پائے، حرام غذا پیٹ کے اندر نہ آنے پائے، اس لیے کہ آدمی جب مرتا ہے تو سب سے پہلے پیٹ جو ہے وہ گل سڑ کر کے پھٹتا ہے، اب اس میں حرام چیزیں ہوں گی تو حرام چیزوں کا تعفن ہوگا اور اس پر عذاب ہوگا قبر میں۔ حرام مال جو پیٹ میں ہے پھٹ کے جب نکلیں تو اس طرح کے خاص ایک گندا ماحول پیدا ہوگا، بدبو اٹھے گی، تعفن ہوگا، اور اسی کے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ تو یہ پیٹ کی حفاظت وما حوا، اور جس کو یہ پیٹ شامل ہو، جس کو پیٹ جمع کر رہا ہو، اس کی حفاظت کا مطلب ہوگا حرام چیزوں سے۔ بہرحال یہ سر اور پیٹ کی حفاظت بول کر کے ظاہر باطن تمام چیزوں کو گناہوں سے بچانے کے معنی میں ہے کہ حیا کا مفہوم ایک بڑا وسیع مفہوم ہے، اور اس کی صورت یہ ہوگی وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبَلَا، کہ موت کو یاد کرے، بلا یعنی ہڈیوں کے بوسیدہ ہونے کو یاد کرے، تو آدمی اس طرح گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، اور جو کوئی آخرت کا ارادہ رکھے گا، تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، تو دنیا کی زینت کو چھوڑے گا۔ اشارہ کیا آخرت پر ہر کوئی ایمان رکھتا ہے، لیکن آخرت کی بھلائی کا معیار یہ ہے کہ دنیا کی لذتوں سے کنارہ کشی اختیار کرے۔ دنیا سے کنارہ کشی یہ مطلوب نہیں ہے، بلکہ دنیا کی لذت سے کنارہ کشی، یعنی اسی کو مزے لے کر مگن کے ساتھ استعمال کرے اور آخرت کو فراموش کر جائے، ایسا نہیں۔ دنیا کے رنگینیوں سے بچے اور آخرت کی جو نعمتیں ہیں ان سے محروم نہ ہونے پائے۔ کہا من فعل ذالک، جو کوئی ایسا کرے گا، عموم کی طرح اشارہ کیا، یہ چیزیں جو بیان کی، جو ہدایات تعلیمات بتائے، ان پر جو عمل کیا، در حقیقت وہی اللہ کی حیا کے مطابق حیا کرنے والا ہوا۔ حدیث پاک سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ آدمی اپنی ساخت بناوٹ کے اعتبار سے بہت سارے عیوب نقائص کو لیے ہوئے ہوتا ہے، اور اللہ کو معلوم ہے کہ کس عزم میں کون سا عیب ہے، کون سا نقص ہے۔ جس نے بنایا ہے وہی اس کی خوبی اور خامی سے زیادہ اچھی طرح واقف ہے۔
اس وجہ سے تنبیہ بھی کر دیا کہ یہ سب خامیاں ہیں، ان سے تم اپنے اعضاء کی حفاظت کرتے رہو، اور جب تم اپنے آپ کو پورے طور سے ہر عیب نقص سے اللہ کی نافرمانی سے بچا کے رکھو گے تو در حقیقت یہی اللہ سے حیا کرنے کا مطلب ہے۔ آگے کی روایت حضرت عبداللہ بن عمرو کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو کی جو روایت ہے اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحفۃ المومن الموت، کہ مومن کا تحفہ موت ہے۔ مومن کا تحفہ موت ہے، مطلب یہ ہے کہ انسان جو بھی نیک اعمال کرتا ہے ان نیک اعمال کا پھل آخرت میں پاوے گا، اور آخرت تک پہنچنے کے لیے موت ہی ذریعہ ہے۔ جب تک موت نہیں آئے گی وہ آخرت میں نہیں پہنچے گا اور اپنے اعمال کا پھل نہیں کھا پائے گا، جنت کی نعمت وہ حاصل نہیں کر پائے گا۔ لہذا جنت کی نعمتوں کے حصول کا ذریعہ یہی موت ہے۔ چنانچہ یہ موت مومن کے لیے نتیجے کے اعتبار سے یہ ایک ناگوار چیز نہیں بلکہ اس کے لیے عظیم تحفہ ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کو فرمایا کہ مومن کا تحفہ موت ہے، یعنی موت مومن کے لیے عظیم نعمت کے حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ لہذا موت سے گھبرانا نہیں چاہیے، موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ موت کی تیاری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔